عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، پھر اس زنگ کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس حدیث پاک میں دلوں کے زنگ کا ذکر ہے۔ دلوں کا زنگ کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا زنگ سے مراد گناہوں کا میل، گناہوں کی ظلمت، گناہوں کا غبار۔ یا بعض دفعہ بندہ غفلت میں وقت گزارتا ہے، گناہ تو نہیں کرتا لیکن جیسے اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے تھے وہ بھی نہیں کرتا، اس وجہ سے بھی دل پر ایک بوجھ اور غبار محسوس ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے دل پر غبار محسوس کرتا ہوں تو 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی اسلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن وہ اپنے اعتبار سے سمجھتے تھے کہ جس درجے تک مجھے پہنچنا چاہیے تھا شاید اس درجے تک میں نہیں پہنچا، تو اس وجہ سے وہ اپنے دل پر غبار اور بوجھ محسوس فرماتے تو فوراً استغفار کرتے۔ اب اس دل کو کیسے ختم کیا جائے؟ حدیث پاک میں اس کے لیے مختلف چیزیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس وجہ سے دل پہ زنگ لگا، جن گناہوں کی وجہ سے لگا، جس ماحول کی وجہ سے لگا، اس سے نکلنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اذا نزع، جب بندہ اس سے نکلتا ہے پھر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے۔ اب ایک ہیرا ہو اور وہ گٹر میں گر جائے اور گٹر سے آپ نکالے نہیں، وہیں پانی ڈالتے رہیں تو کبھی بھی وہ صاف نہیں ہوگا، اور اگر آپ اس کو ہمت کر کے اس گٹر سے نکال لیں، اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے اور گناہ کے ماحول سے نکلنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ استغفار کریں گے تو وہ میل ختم ہو جائے گا۔ یہ توبہ استغفار ایسے ہے کہ جب آپ ایک چیز کو گند سے نکالتے ہیں پھر اس کو صابن یا سرف سے دھوتے ہیں تو کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، گویا آپ اس کو صابن لگا رہے ہیں یا سرف میں ڈال کے اس کو دھو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز آ جاتی ہے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا۔ حدیث پاک میں فرمایا اذکروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ اکثر دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں لذت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ لذت مل جائے، وہ لذت مل جائے، یہ مزہ لے لوں، وہ مزہ لے لوں، یہ خواہش پوری، وہ خواہش پوری، اسی وجہ سے ہم معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جب موت کو یاد کریں گے کہ مرنا ہے، حساب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، تو پھر یہ لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان یکسوئی سے آخرت کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا موت سے بڑا واعظ کوئی نہیں ہے، موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں۔ آج ہمارے والدین بھی فوت ہوتے ہیں، بہن بھائی فوت ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نصیحت ہی نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا قبرستان میں جایا کرو، قبرستان میں جانے سے انسان کو موت یاد آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خادم رکھا تھا کہ تم مجھے روزانہ موت یاد دلایا کرو کہ حضرت مرنا بھی ہے، حضور مرنا بھی ہے،
مجھے یاد دلایا کرو روزانہ۔ تو وہ کافی عرصہ یاد دلاتا رہا، پھر حضرت نے اس کو چھٹی دے دی کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب یہ موت دلانے کے لیے کافی ہے، یہ موت کو یاد دلاتا ہے۔ اب خادم کی یا کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سفید بالوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ اور دوسری چیز تلاوت قرآن ہے کہ قرآن مجید میں نصیحت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، بشارت بھی ہے، وعید بھی ہے، فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، سیدھا رستہ بھی ہے، الٹا رستہ بھی بتایا گیا کہ یہ سیدھا ہے یہ الٹا ہے، تفصیل کے ساتھ۔ قرآن مجید کے الفاظ میں بھی تاثیر ہے کہ آپ نہ سمجھیں، صرف قرآن سنیں یا پڑھیں، اس سے بھی دل پر اثر ہوتا ہے، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے، زنگ اترتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو قرآن مجید کو روزانہ 2 مرتبہ 2 طرح سے پڑھنا چاہیے۔ ایک تو تلاوت صرف، چاہے آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس کے الفاظ کو پڑھیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو۔ تلاوت کرنا یہ بھی ایک حکم اور ایک کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں قرآن کی کوئی ایک آیت، آدھی آیت، ایک رکوع، آدھا رکوع، جتنا ہو سکے اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں، یا کم از کم درس قرآن میں شرکت کریں، اور اس سے قرآن کو سنیں گے، سمجھیں گے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اب یہ جو 2 چیزیں ہیں، موت کو زیادہ یاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ جو ہے گویا دل کے لیے پالش کی مانند ہے، دل کو پالش کرنا اور دل کو جو ہے صاف کرنا۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا ذکر اللہ ثقالۃ القلوب، اللہ کی یاد کرنا، یہ بھی جو ہے دلوں کے لیے پالش اور چمکانے کی چیز ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو دل کے لیے پالش کی مانند ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہے درود شریف کی کثرت کرنا، وہ دل کے لیے خوشبو کی مانند ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان گناہوں سے نکلیں، اس کے بعد توبہ استغفار کے صابن سے دل کو دھوئیں، اور اس کے بعد موت کو یاد کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا۔ اس سے جو ہے یہ بلیچ کا کام بھی دیں گے کہ اس سے جو ہے جو دھبے لگ جاتے ہیں نا کپڑوں پہ، صابن سے صاف نہیں ہوتے تو پھر بلیچ کیمیکل لگانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے موت کو یاد کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس سے جو ہے بلیچ کا کام ہوگا اور وہ دھبے دھل جائیں گے۔ اور پھر ذکر اللہ سے پالش کا کام ہوگا، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے تو خوشبو لگ جائے گی۔ اور یہ دل وہ آئینہ ہے کہ جس کے اندر معرفت الہی کا نور ہوتا ہے، اگر یہ صاف ہو جائے اور معرفت الہی کا نور اس دل میں آ جائے تو اس کی بجلی اور تجلی پورے جسم کے اندر سرایت کرتی ہے، اور انسان کے لیے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا پھر آسان ہو جاتا ہے، شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، اور شیطان کے راستے سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دلوں کی محنت کرنے کی اور شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔